اور ایک انسان کو کئی جانور چیر پھاڑ کے کھا رہے ہوتے ہیں، کوئی کسی کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی کسی کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی عضو کوئی جانور کھا گیا، تو ان کو دوبارہ پھر جوڑا جائے گا، پھر اسی شکل کا، اسی حیت کا، اسی نقشے کا انسان دوبارہ جو ہے وہ آئے گا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایحسب الانسان، اللہ اکبر، انسان یہ گمان کرتا ہے الن نجمع عظامہ، کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر پائیں گے، جو بکھر گئی ہیں، بوسیدہ ہو گئی ہیں، شکستہ ہو گئی ہیں، تو کیسے ہم اس کو دوبارہ جوڑ پائیں گے؟ یہ گمان کرتا ہے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ، اللہ اکبر، کیوں نہیں، ہم اس کی انگلیوں کے پور پور کو سیدھا کریں گے، پور پور کو جوڑ دیں گے اور برابر کر دیں گے، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہ مضمون آپ کل کے درس میں سن چکے، سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، کہ جب نضر بن حارث وہ ہڈی لے آیا اور اس نے کہا کہ یہ شکستہ ہڈی کیسے دوبارہ جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی، اس کو کون جوڑ کے دوبارہ زندگی دے گا اور انسانی شکل اور حیت دے گا؟ تو اس کا جواب کتنا خوبصورت تھا کہ جب اس نے کہا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ۔ اے محبوب فرما دیجئے، اب تو میٹیریل موجود ہے، وہ بکھرا ہوا ہے، جب میٹیریل اور مادہ بھی نہیں تھا تو جس نے اس وقت ہڈی پیدا کر لی تھی، جوڑ کے انسان بنانا کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ کیا مشکل؟ بوائز اینڈ گرلز، میں ہوں تابش ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکرے جھٹپٹ جگاڑ سیزن 2۔ سب سے پہلے میں دیکھوں گا اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت کرو، گوشت کے ٹکڑے کرو، قیمہ کرو، پھر ان کو آپس میں مکس کرو، اور پھر 4 حصوں میں مختلف پہاڑوں پہ جا کے رکھ دو، اور پھر ایک ایک کو آواز دو، یاتینا کا سایہ، دیکھو کہ وہ کیسے دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آتے۔ تو خدا کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، جس طرح وہ مختلف اجزاء مختلف پہاڑوں سے جو ہے وہ باہم جڑ کر کے جس جانور کو پکارا اس کے پیکر میں آپ کے سامنے وہ حاضر باش ہوا، تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ انسانی حیت اور انسانی شکل کو اس کی اصلی حالت پہ لے آئے۔ اور یہ مضمون کتنا جو ہے وہ خوبصورت ہے، بلا قادرین، کیوں نہیں ہے، ہم قادر ہیں اس بات پر، الا ان نسوی بنانا، کہ اس کے جوڑ جوڑ کو درست کر دیں، اس کے پور پور کو ٹھیک کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اللہ اکبر، بلکہ انسان چاہتا ہے کہ وہ آگے بھی بدی کرتا رہے۔ یہ عقیدہ آخرت کا انکار، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ڈٹ کے انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ معاد کا انکار کیوں کرتے ہیں؟ یہ اسی لیے انکار کرتے ہیں کہ ان کی کرتوتیں ہیں جو ان کو نظر آ رہی ہیں، اور اگر یہ اس تصور کو تسلیم کر لیں کہ جو بھی اعمال بد کیے ہیں اس کا حساب دینا پڑے گا، تو پھر ان کو بڑے بڑے جرم اور گناہ اور بدیاں اور بدکاریاں وہ جو کر چکے ہیں اور دنیا سے بچ نکلے ہیں، لوگوں کی نظروں پر پردے ہیں، یا ان پر کوئی اثر انداز نہیں ہو سکتا، یا ان کے سامنے کوئی بات نہیں کر سکتا، نہ ان پر کوئی بول سکتا ہے، تو اگر اس ایسے تصور کو مان لیا جائے اور اس یقین کو اپنے ساتھ جوڑ لیا جائے کہ یہاں تو بچ نکلے ہیں، لیکن ایک دن آنے والا ہے جہاں یہ ساری چیزیں تش تش بام ہوں گی اور ایک ایک چیز سامنے آئے گی، تو پھر ان کی زندگی کا عیش تو ختم ہو گیا، ماضی بھی تلخ ہو گیا، جو ماضی میں کیا اس کی تلخی بھی ساتھ جڑ گئی، اور پھر آئندہ بھی یہ برے اعمال کرنے سے رک جائیں گے کہ میاں یہ تو سب پیشی ہوگی اور سب ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا۔ مجرم جرم کرتا ہی تب ہے جب وہ اس گمان میں ہوتا ہے کہ میں بچ نکلوں گا، رشوت دے لوں گا، سفارش چل جائے گی، اثر انداز ہو جاؤں گا، کہیں بھاگ کے فرار ہو جاؤں گا، میرا کون کیا بگاڑ سکتا ہے، میرا جرم ظاہر نہیں ہوگا۔ تو مجرم کے ساتھ یہ احساس جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ میں بچ نکلوں گا، تب جرم کے لیے وہ آمادہ ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس کو یقین ہو کہ اس جرم کا میں نے خمیازہ بھگتنا ہے اور مجھے سزا ضرور ملے گی، تو وہ جرائم نہیں ہوتے۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اگر عدلیہ مضبوط ہو تو جرم کنٹرول ہو جاتا ہے،
اگر نظام عدل آپ کا ٹھیک ہو تو پھر جرائم نہیں ہوتے. جرائم ہوتے ہی تب ہیں جب مجرم کو یہ ہوتا ہے کہ میں بچ نکلوں گا. تو جب سزا کا یقین ہو کہ یہ ہو کے رہنی ہے تو پھر مجرم جو ہے وہ جرم نہیں کر پاتا. اب آخرت کا انکار ان کو گناہوں پہ بدیوں پہ دلیر کرتا ہے اور آگے بھی وہ جرم کرنا چاہتے ہیں. جو ماضی میں انہوں نے بدکاریاں کی، جرم کیا، زیادتیاں کی، تکذیب کی، پیغمبروں کو جھٹلایا، انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا، جور و زیادتی کے بازار گرم رکھے، وہ تو تھے. لیکن اس گناہوں کے تسلسل کو یہ آگے بھی جاری رکھنا چاہتے ہیں. اور اگر یہ عقیدہ درمیان میں آ جائے کہ اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے تو پھر بتاؤ کہ یہ کس طرح وہ بدکاریاں جاری رکھ سکتے ہیں. وہ تو ماضی میں کیے گئے جرم ہی ان کے گلے کی پھانس بن جائیں گے اور اس کا پچھتاوا ہی ان کی زندگی کا چین چھین لے گا، چہ جائے کہ یہ آگے جرم کریں بڑھ کے. تو اس لیے یہ انکار کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جرم اور گناہ تسلسل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں. یقول الانسان یومئذ این المفر. اللہ اکبر. بل یرید الانسان لیفجر امامہ. یہ بات کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں جرائم کرتا رہوں اور میرے جرموں کے سلسلے باقی رہیں. یسأل ایان یوم القیامہ. وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہے، قیامت کب آئے گی. یہ سوال کرتا ہے، یہ پوچھتا ہے، یہ بات کرتا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بطور تمسخر یہ بات کہتا ہے. یہ ایک کافر نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ آپ قیامت 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 کی بات کرتے ہیں، کب آئے گی؟ ہمیں ڈیٹ بتاؤ، وقت بتاؤ، متعین لمحے کیا ہیں اس کے. تو یہ ڈٹائی ہے یہ ان کا. بلکہ اس نے کہا کہ اگر میں قیامت کو اپنی آنکھوں کے سامنے قائم ہوتے بھی دیکھ لوں تو پھر بھی نہیں مانوں گا. ایسی ڈٹائی کے ساتھ اس نے کہا. اب سنو، یسأل ایان یوم القیامہ. اس نے کہا کہ سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، ہمیں ڈیٹ بتائیے. اب اس کا جواب سنیے اور قرآن کی بلاغت دیکھیے اور جواب کا زور دیکھیے. اور یہاں جو ہے وہ کس طرح اس کا جواب دیا گیا. میرے پاس لفظ نہیں ہیں کہ میں اور نہ کسی مترجم کے پاس وہ الفاظ ہیں کہ قرآن مجید کے ان کلمات کو تعبیر کر سکے اس طرح جس طرح قرآن مجید کے ان کلمات میں زور ہے. جب سوال کرتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، وہ کہتا ہے یسأل ایان یوم القیامہ، قیامت کا دن کب آئے گا، وہ ڈیٹ کیا ہے، تاریخ کیا ہے. اب جواب سنیے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ كَلَّا لَا وَزَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُ. یہ پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، ہمیں ڈیٹ بتاؤ. تو جواب آیا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ. جب آنکھیں چندھیا جائیں گی، تمہاری آنکھوں میں طاقت نہیں ہوگی اس منظر کو دیکھنے کی. کب آئے گی میں بتاؤں نشانیاں کیا ہے. فائزہ بارق البصر، جب نظر چندھیا جائے گی. وخسف القمر، اور چاند بجھ جائے گا، چاند کو گرہن لگ جائے گا. وجمع الشمس والقمر، چاند اور سورج برابر ہو جائیں گے. ایک ترجمہ تو یہ کیا علماء تفسیر نے کہ دونوں بے نوری میں برابر ہو جائیں گے، دونوں بجھ جائیں گے. اور دوسرا یہ ہے، یہ جو کائنات کے اندر نظام شمسی کے اندر ثقل موجود ہے جس سے ہر چیز اپنے اپنے مدار پہ رہتی ہے، تو وہ ثقل ختم ہو جائے گا تو یہ اس طرح جو ہے وہ اکٹھے ہو جائیں گے. تم قیامت کا پوچھتے ہو کب آئے گی، تو سن لو. فائزہ بارق البصر، جب آنکھیں چندھیا جائیں گی. وخسف القمر، اور چاند بجھ جائے گا، اس کو گرہن لگ جائے گی. وجمع الشمس والقمر، سورج اور چاند برابر ہو جائیں گے. یقول الانسان یومئذ این المفر، اس دن انسان پوچھتا پھرے گا، بات کرتا پھرے گا کہ کوئی پناہ گاہ ہو، کوئی ٹھکانہ بتاؤ جہاں میں اپنے آپ کو جو ہے وہ لے جاؤں. ایسا قہر، ایسا غضب ناک دن ہوگا کہ وہ ڈھونڈتا پھرے گا کوئی پناہ گاہ. کلا لا وزر،
کہا جائے گا کہ اب کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ وزر کہتے ہیں کوئی درخت کی کھو، کوئی پہاڑ کا غار، اور کوئی ایسی جگہ جہاں انسان چند لمحوں کے لیے بیٹھ کر کے آرام کر سکے۔ تو کہا کلا لا وزر، نہ کوئی پہاڑ کی کھو ہے، نہ کوئی درخت کی آڑ ہے، اور نہ کوئی ٹھکانہ اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، اس دن ٹھہرنے کی جگہ صرف رب کی طرف ہی ہوگی اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ تمہیں بتا دیتے ہیں کب آئے گی۔ یہ ہے منظر قیامت کا۔ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یومئذ بما قدم وأخر، اور اس دن بتا دیا جائے انسان کو جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا۔ ساری چیزیں تشت ازبام ہو جائے گی۔ جو آگے لے کے گیا وہ بھی اس کے سامنے ہو جائے گا، اور جو اس نے پیچھے چھوڑا وہ بھی اس کے سامنے ہوگا۔ بعض علماء نے کہا کہ آگے بھیجنے سے مراد جو صدقات کیے ہیں، اور پیچھے چھوڑنے سے مراد وہ صدقات جاریہ جو ہے وہ مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ آگے سے مراد جو اس نے نیکیاں کی اور جو اپنا مال راہ خدا میں خرچ کر کے آگے بھیج دیا، اور پیچھے چھوڑنے سے مراد جس کو بچا بچا کے رکھتا رہا، پھر موت آئی یا قیامت آئی تو وہ سب کچھ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ تو جو پیچھے چھوڑا اور جو آگے بھیجا، اس طرح برے اعمال، جس طرح نیکی جاری ہوتی ہے اس طرح بدی بھی جاری ہوتی ہے۔ ایسی برائی کا آغاز کر جائیں، ایسی طرح ڈال جائیں بدی کی کہ وہ سلسلہ چلتا رہے، تو اس کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑے گا۔ تو جو اس نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، چاہے وہ نیکی کی شکل میں تھا یا بدی کی صورت میں، وہ اس دن اس کو بتا دیا جائے گا، ہر شے اس کے سامنے آ جائے گی۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، یہ تو اس کو اس دن بتایا جائے گا، بلکہ فرمایا کہ اگر انسان تھوڑا غور کرے، اپنے اندر اتر کر کے دیکھے، وہ اپنے اعمال کا خود ہی گواہ ہے، خود ہی اسے پتہ ہے کہ میں کھڑا کہاں ہوں۔ ایک تو حساب ہوگا نا، اور اس کو بتایا جائے گا کہ تیرے یہ اعمال ہیں، یہ بدیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں۔ ایک تو حساب ہوگا اور بعد میں رزلٹ آئے گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اس کو پہلے ہی پتہ ہے کہ میرے کرتوت کیا ہے اور میں کھڑا کہاں ہوں۔ وہ جب امتحان دیتے ہیں تو بچوں کو پہلے پتہ ہوتا ہے ہم پاس ہوں گے یا فیل ہوں گے۔ وہ اپنے ماں باپ کو تسلی دیتے رہیں یا ٹیچر سے کہتے رہیں، چلو 2 ماہ گزر جائیں اور ماں باپ کی سختی سے بچ جائیں اور کہیں کہ جی پیپر تو ٹھیک ہو گئے تھے، امید ہے کہ پاس ہو جائیں گے، اس طرح کی کوئی تسلی دیتے رہیں، لیکن انہیں خود پتہ ہوتا ہے کہ ہم کیا لکھ کر آئے ہیں۔ تو کہا کہ ایک تو حساب ہوگا، وہ تو ہوگا ہی ہوگا، ایک ایک چیز سامنے آ جائے گی، لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، لیکن انسان کو پتہ ہے کہ میں کھڑا کہاں ہوں، اسے اپنے کیے دھرے کا سارا علم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، قبل اس سے کہ تمہارا حساب کیا جائے تم اپنا حساب پہلے ہی کر لو، تم اندازہ کر لو تم کہاں کھڑے۔ اور بندے کو پتہ ہے جو گناہ ہیں، جو بدکاریاں ہیں، جو بدیاں ہیں، وہ تو کنفرم ہے۔ جو زیادتیاں کی، کسی سے ظلم کیا، بدی کی، بدکاری کی، گناہ کیا، جو اللہ کے حکام کو چھوڑا، ترک کیا، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم یہ کیا۔ باقی جو نیکیاں کی ان کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ رضائے الہی کے حصول کے لیے نیکی کون سی کی اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے نیکی کون سی کی۔ نیکی کا وزن ہمیں خود معلوم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، اپنی نیکیوں کا وزن ہم جانتے ہیں، اپنے سجدوں کی قیمت ہم جانتے ہیں کہ یہ بے روح سجدے تھے یا سجدے نور و نکھت سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم صدقہ اور خیرات دیتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس سے داد و تحسین کے طالب تھے یا ہمارے دل کے اندر گداز اور نرمی تھی اور ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے۔ تو جو بھی ہم عمل کرتے ہیں ہمیں اس عمل کا اندازہ ہے، اور ریا کی چال بہت باریک ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے اور حضرت معاذ کو دیکھا تو کہا معاذ رو رہے ہو؟ کہا کہ صاحب مزار کا ایک فرمان یاد آ گیا، اس نے رلا دیا۔ تو کہا کہ وہ ہمیں بھی سناؤ۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہنے لگے کہ ایک دن حضور نے فرمایا تھا کہ تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے،
थोड़ी सी रिया भी शिरक है। किसी अमल को शिरक नहीं कहा गया सवाए रिया के। तो मुझे और आपको पता है कि ये मैं जो आपसे हम कलाम हूँ, मुखातबत कर रहा हूँ, मेरा मकसद आपके दिलों को अपनी जानिब मोड़ना है, दादो तहसीन का तालिब हूँ, या मेरे दिल में अल्लाह के पैगाम को आप तक पहुँचाने का जज्बा है। आप तो नहीं जानते, आप तो मेरे चेहरे के तेवर से कोई अच्छा ही अंदाज़ा करेंगे, और आपको अच्छा ही अंदाज़ा करना चाहिए। आपको किसी के लिए और मुझे किसी के लिए जो है वो खैर का ही सोचना चाहिए और हुस्न ज़न ही रखना चाहिए। लेकिन मैं तो जानता हूँ और आप तो जानते हैं, आप अपने अमल को जानते हैं, मैं अपने अमल को जानता हूँ। तो जो गुनाह है वो तो कन्फर्म गुनाह हैं, और जो नेकियां हैं उनका वज़न भी हमें पता है कि वो नेकियां किस तरह की है, किस लेवल की है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, एक तो क़यामत के दिन युनब्बउल इंसानु यौमइज़िन बिमा क़द्दमा व अख़्ख़र, उस दिन एक एक चीज़ जो पीछे छोड़ी जो रहेगी सब तश्तज़बाम होंगी। और फिर फरमाया बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, बल्कि इंसान अपनी सारी बातों को, आमाल को और अपने आप पर ख़ुद गवाह है, ख़ुद देख रहा है, उसे पता है कि मेरे अमाल का वज़न क्या है। वलो अलका माज़ीरा, अगरचे वो कोई उज़र तराशे, वो कोई बहाने तराश करके अपनी मुलम्मा शुदा नेकी को जो रिया से भरी हुई थी उसको कोई रूप देना चाहे कि देखो 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 मैंने ऐसे किया, तो वो कोई उज़र तराश ले और अपनी नेकी को किसी बहाने से जो रिया से भरी हुई थी उसको जो है वो सही बनाने की कोशिश करे लोगों की नज़रों में। तो हो भी सकता है कि वो लोगों की नज़रों में कामयाब भी हो जाए। तो फरमाया वलो अलका माज़ीरा, अगरचे वो कोई उज़र लाए, अगरचे वो उस अपने आमाल की तहसीन लोगों की नज़रों में साबित भी कर दे, अदालत के अंदर भी साबित कर दे कि मैं ठीक हूँ, मैं दुरुस्त हूँ, लोगों की अदालत के अंदर भी साबित कर दे कि मैं नेक पारसा और साले हूँ। लेकिन अल्लाह फरमाता है कि लोगों की आंखों में तो धूल झोंक ली, लेकिन तुझे ख़ुद तो पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं कि तू नेक हो, लोग तुझे बद समझें, ये बेहतर है इससे कि तू बद हो और लोग तुझे नेक समझें। अल्लाह अकबर। तो फरमाया बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, इंसान खुद अपने आप को देख रहा है, उसे पता है अपने किए धरे का, अपनी करतूतों का, अपने अमाल का, नेक हैं या बद हैं, सब उसको पता है, वो खड़ा कहाँ है। वलो अलका माज़ीरा, अगरचे वो कोई बहाने तलाश ले और मुतमईन हो जाए और तसल्ली रखे कि नहीं नहीं मेरे पास ये ज़ख़ीरा मौजूद है। ये मज़मून बयान करने के बाद अब अल्लाह अपने महबूब से मुखातबत फरमा रहा है, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही, ए महबूब अपनी ज़ुबान को आप तहर्रुक देने की ज़हमत गवारा न कीजिए। आप जल्दी करते हैं। जब हुजूर के सीने पे वही का नज़ूल होता तो वो इस तरह के अल्फाज नहीं होते थे, बल्कि वो एक कैफियत थी जो हुजूर के कल्ब अतहर पे उतरती थी। कैफ़ा बदल वही बुखारी उठाएं तो उसमें तफसीलात मौजूद हैं, कसलसलतिल जर्स, जिस तरह घंटी बजती है। तो ये वही की एक कैफियत थी, या जिस तरह शहद की मक्खी की बिन बनाहट होती है, जिस तरह उसकी आवाज़ होती है टिक टिक, और जो है वो हुजूर फरमाते अलिम तो फ़हिम तो, मैं जान गया, मैं समझ गया। तो वो एक कैफियत होती और वो बहुत लंबी कहानी होती, बहुत सारी आयात होती, और चंद लम्हों के अंदर मैं इसकी मिसाल उस तरह से तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको समझाने के लिए कह सकता हूँ कि बाज़ औक़ात एक घंटे की चीज़ होती है और वो डाटा आपने ट्रांसफ़र करना होता है दूसरी जानब, तो वो 5 मिनट के अंदर टिक 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 करके ट्रांसफ़र हो जाता है। तो वो जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो उसमें लफ्ज़ नहीं होते, लेकिन वहाँ पूरे 1 घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका होता है। तो वही की कैफियत मक्खी की बिन बनाहट या जिस तरह के घंटी बजती है इस तरह की कैफियत होती। हुजूर की पेशानी पे पसीना आ जाता और हुजूर फरमाते अलिम तो फ़हिम तो, मैं जान गया, मैं समझ गया। अब जो कैफियत से हुजूर के कल्बे अतहर में उतरा, उम्मत के साथ हुजूर का प्यार इतना था कि हुजूर चाहते थे जल्दी जल्दी
یہ لوگوں تک پہنچاؤں اور یہ جو محفوظ ہوا ہے یہ زبان پہ بھی آئے، تو جلدی جلدی حضور زبان کو جنبش دینے لگتے۔ تو اللہ کو یہ گوارا نہ ہوا کہ میرا محبوب تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو آواز آئی لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی، محبوب آپ اپنی زبان کو جنبش نہ دیجئے، یہ زحمت گوارا نہ کیجئے، آپ جلدی کرتے ہیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنہ، جس رب نے سینے میں اتارا ہے وہ رب زبان پہ جاری بھی کر دے گا۔ ان علینا ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارے پہ ٹھہرا، یہ ہم نے ذمہ لیا ہے۔ جمعہ اس کو جو ہے وہ آپ کے سینے میں جمع کرنا، و قرآنہ اور پھر اس کو زبان کے اوپر جاری کرنا۔ وہ زبان پہ آئے گا، جب آپ بولیں گے تو کوئی چیز فراموش نہیں ہوگی۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، محبوب جو ہم تجھے پڑھا رہے ہیں کبھی بھولیں گے ہی نہیں ہیں، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے۔ صاحب خازن نے لکھا یہ استثناء کبھی واقع ہی نہیں ہوا، خدا نے کبھی چاہا ہی نہیں کہ جو محبوب نے پڑھا وہ بھول جائیں، یہ استثناء واقع ہی نہیں ہوا۔ تو کہا سنقرئک، ہم آپ کو جو پڑھا رہے ہیں، فلا تنسیٰ، آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو محبوب آپ کیوں زحمت گوارا کرتے ہیں؟ تو لا تحرک بہی لسانک، یہ اللہ کا اپنے محبوب کے ساتھ پیار کا عالم دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ لتعجل بہی، آپ جلدی کرتے ہیں کہ وہ زبان پر آ جائے، اور یاد کر لیں ان علینا جمعہ، بے شک اس کا جمع کرنا، و قرآنہ اور اس کا پھر آپ کی زبان پہ جاری کرنا کہ آپ اس کو پڑھ سکیں، یہ ہمارے اوپر رہا۔ فائزہ کرانہ، اللہ فائزہ کرانہ فتبع قرآنہ، اور جب ہم پڑھ لیں تو پھر محبوب اس کی اتباع کیجیے۔ جب وحی مکمل ہو جائے تو پھر آپ اس کی اتباع کیجیے، تو پھر آپ کی زبان پہ سہولت سے جاری ہو جائے گا، آپ زحمت نہ کیجیے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور جو آپ نے پڑھا ہے اس کا مفہوم کیا ہے، محبوب یہ بھی ہمارے ذمہ رہا کہ اس کا مفہوم بھی اتار دیں گے آپ کے قلب اطہر پر۔ ایک چیز جلدی جلدی جو ہے وہ قلب پہ اتر رہی ہو تو پھر اس کا مفہوم کیا ہے، تیزی کے ساتھ تو آپ کے سامنے میں کوئی چیز بیان کر دوں تو آپ اس کے مفہوم کو چھوتے چھوتے جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں گے، اور مفہوم کیا، لفظوں کو چھونا مشکل ہوگا۔ اور جس رفتار کے ساتھ وحی کا نزول ہو رہا ہے تو کہا محبوب پریشان نہیں ہوئیے گا، جس رب نے سینے پہ اتارا وہ زبان پہ بھی لائے گا، اور جو سینے سے زبان پر لے کر آیا اس کے مفہوم کو بھی آپ پر اتارے گا۔ اللہ اکبر۔ یہاں وہ سارا لوگوں کا ریت کا بنایا ہوا محل زمیں بوس ہو گیا جنہوں نے یہ کہا، اور بڑے بڑے چینلوں پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ دور موجود میں قرآن کی تشریح دور موجود کے تقاضوں کے مطابق کرنا پڑے گی۔ حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کو ان حالات کے مطابق اور عرب کے اس دور کے تقاضے کے مطابق جو سمجھا وہ بیان کر دیا، یہ حضور علیہ السلام کی تفہیم تھی، جبکہ یہاں قرآن بتا رہا ہے ثم ان علینا بیانہ، اس کی تفصیل بتانا اور اس کا مفہوم آپ کے سینے میں اور قلب اطہر میں اتارنا، فرمایا یہ ہمارے ذمہ رہا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن بھی دیا، اور قرآن کی تشریح کیا ہے، توضیح کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ بھی اللہ نے اپنے محبوب کے سینے پر اتارا۔ اس لیے جو وحی غیر مطلوب ہے وہ بھی جو ہے وہ حیثیت رکھتی ہے، اور یہ نہیں ہے کہ اس دور کے مطابق جو حضور نے سمجھ لیا اس کے مطابق حضور نے بیان کر دیا۔ حضور کو اللہ نے قرآن بھی دیا، اور قرآن کا منشا کیا ہے، مقصود کیا ہے، تو ثم ان علینا بیانہ، اس کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ آج کے فتنوں میں اس سے اگلا فتنہ پھر یہ بھی ہوا کہ چلو جی ہم احادیث کو مان لیا، لیکن اس کی تشریعی حیثیت نہیں ہے، تشریحی حیثیت ہے، یعنی حدیث پاک کو ہم اس تناظر میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی تشریح بن سکتی ہے، اس کی وضاحت اور اس کی تفصیل کو سمجھانے کے لیے ہے۔ پہلے تو یہ بات تراشی کہ اس دور کے تقاضوں کے مطابق جو حضور نے سمجھا وہ تھا، آج دور کے تقاضے بدل گئے، اور آج بھی لوگ جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے مان لیا، احادیث کو ہم تسلیم کر لیتے ہیں، لیکن اس کی حیثیت تشریحی ہے، توضیح کی ہے، تفسیر کی ہے، نہ کہ تشریعی، یعنی اس خود وہ شریعت ہو، یہ ہم نہیں مانتے۔
اللہ اکبر. اب آئیے حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سن لیجیے اور آگے بڑھ جاتے ہیں. سنن نسائی میں حضور کا فرمان ہے انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ. فرمایا مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے. فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ اونچے پلنگ پہ بیٹھ کے کہیں گے جی 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 اللہ نے جو حلال کیا وہی حلال ہے، اللہ نے جو حرام کیا وہی حرام ہے، لہٰذا حلت و حرمت اس کی طرف ہے. حضور کو اختیار شریعت نہیں ہے، احادیث کی حیثیت شرعی نہیں ہے، تشریحی ہے. یہ تشریح تو شریعت کی بنتی ہیں لیکن خود شریعت نہیں ہے. اور آج اونچے پلنگ پہ بیٹھ کے، آج کا میڈیا اونچا پلنگ ہی ہے، تو لوگ کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں نا 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 جناب یہ تشریحی حیثیت ہے، تشریحی حیثیت جو ہے تشریحی نہیں ہے. تو حضور نے صدیوں قبل فرمایا انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ. مجھے قرآن بھی دیا گیا اور قرآن جتنے اور علوم بھی میرے سینے میں رکھے گئے. فرمایا جس کو میں حلال قرار دے دوں وہ ایسے ہی ہے جس طرح اللہ نے حلال قرار دیا، اور جس کو میں حرام قرار دے دوں وہ ایسے ہی جس طرح اللہ نے حرام قرار دیا. یہ حضور کا اختیار ہے، اختیار فی الشریعہ. اور ہم دیکھتے ہیں یہ ماہ صیام کے اندر ہی آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ ایک شخص روزہ توڑ بیٹھا تھا اور حضور کی خدمت میں حاضر ہوا کہ میں نے روزہ توڑ لیا ہے. تو فرمایا کہ تم غلام آزاد کرو. اس نے کہا غلام آزاد کرنے کی سکت نہیں ہے تو 60 روزے رکھو. کہا 60 روزے رکھنے کی ہمت ہوتی تو ایک ہی کیوں توڑتا. تو کہا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. قرآن نے یہ 3 حل بیان کیے. تو اس نے کہا کہ میں تو خود مسکین ہوں، بلکہ اس نے کہا ان 2 پہاڑوں کے درمیان میرے سے بڑا مسکین کوئی نہیں. تو حضور خاموش ہو گئے. اگر یہ مسئلہ کوئی مجھے پوچھنے آئے اور یہ 3 حل میں اسے بتاؤں اور وہ تیسرے حل پہ بھی یہی کہے کہ جناب میں تو خود مسکین ہوں، تو میں پھر کہوں گا کہ تجھے کس نے کہا تھا روزہ توڑ، میرے پاس تو کوئی چوتھا حل نہیں ہے. لیکن حضور نے اس کو چھوڑ دیا. تھوڑی دیر کے بعد کوئی کھجوریں لے کے حاضر ہوا تو حضور نے پوچھا وہ سوال پوچھنے والا کدھر ہے؟ یار فتویٰ یوں بھی تو دیا جاتا ہے نا، فتوے دینے کا انداز یہ بھی تو ہوتا ہے. تو کہا کہ وہ سوال کرنے والا کدھر ہے؟ تو وہ حاضر ہو گیا. تو آقا کریم نے فرمایا یہ کھجوریں لے لے اور 60 مسکینوں کو کھلا دے. تو اس نے پھر کہا کہ مجھے ان 2 پہاڑوں کے درمیان میرے سے بڑا مسکین کون ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا جا خود کھا لے، اپنے بچوں کو کھلا دے، تیرے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے. تو یہ اختیار ہوا نا حضور کا، شریعت میں اختیار ہے. کہ یہ کسی اور کو اختیار ہے کہ وہ یوں کر سکے؟ اللہ اکبر. اقرا بن حابس حضور سے سوال کرتے ہیں جب آقا کریم نے کہا کہ لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو یہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے افی کل عام، ہر سال. تو حضور خاموش ہو گئے. تو پھر حضور نے فرمایا لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو انہوں نے کہا افی کل عام یا رسول اللہ. حضور ہر سال آیا کرے، تو حضور پھر خاموش ہو گئے. تیسری مرتبہ پھر کہا کہ لوگوں حج کے لیے آیا کرو، تو کہا افی کل عام، حضور ہر سال آیا کرے. تو فرمایا تم سے پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئی. لو کل تو نعم لوجبت، اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب ہی ہو جاتا. یار کوئی بات میری زبان سے نکل جائے یا آپ کی زبان سے نکل جائے یا مفتی شہر کی زبان سے نکل جائے تو کیا وہ شریعت بن جائے گی؟ بعد میں اسے معذرت کرنی پڑے گی، اعتذار پیش کرنا پڑے گا کہ جناب وہ بس میں جذبات میں آ گیا یا مطالعہ نہیں تھا اس وقت، میں نے ملحوظ نہیں رکھا کسی چیز کو، میری زبان سے یہ نکلا، تو لہٰذا جناب مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے. لیکن حضور کہتے ہیں لو کل تو نعم لوجبت، اگر ہاں کہہ دیتا تو واجب بھی ہو جاتا. تو یہ اختیار ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں روایت موجود ہے. ایک شخص نے کہا حضور میں اسلام لاؤں گا لیکن نمازیں 5 نہیں پڑھ سکوں گا، نمازیں صرف 2 پڑھوں گا. تو اگر آپ مجھے 3 نمازوں کی چھٹی دیتے ہیں تو میں اسلام قبول کرتا ہوں. مجھے بتاؤ کہ دنیا کا اس وقت جو سب سے بڑا کافر ہے اور جس نے مسلمانوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے وہ کہے کہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے عشاء کے 4 فرض ہیں وہ 4 فرض بھی پڑھوں گا، باقی نمازیں بھی پڑھوں گا. 3 وطر ہیں وہ 3 وطر بھی پڑھوں گا، لیکن آخری رکعت کے 2 سجدوں میں سے ایک سجدے کی مجھے رخصت دے دی جائے. تو حرمین طیبین سے لے کر کے سمرقند بخارا تک اور پاکستان سے لے کر افریقہ تک سارے مفتی سر جوڑ کے بیٹھ جائیں کہ بندہ بڑا اہم ہے، اگر اسلام لے آئے
تو بہت فائدہ ہوگا. ایک سجدے کی رخصت مانگ رہا ہے تو سارے مفتی مل کے اجتہاد کر کے ایک سجدے کی رخصت دینے کے مجاز ہوں گے؟ کبھی نہیں دے سکیں گے. ایک سجدے کی رخصت دینے کے مجاز نہیں ہوں گے. لیکن وہ 3 نمازوں کی چھٹی مانگ رہے. کہاں گئے کہ تشریحی حیثیت ہے، تشریحی نہیں ہے. حضور نے اس کو 2 نمازوں پر اسلام میں داخل کر دیا. 2 نمازوں پر اس نے یہ شرط رکھی، 2 نمازوں پر بیعت اسلام کی. یہ الگ بات ہے، اس نے جب پہلی نماز پڑھی اس نے کہا یہ تو 80 بڑی ہے، میں تو 5 پڑھوں گا. اللہ اکبر. تو یہ حضور نے 2 نمازوں پر اس کو بیعت اسلام کی. یہ حضور کا اختیار ہے. اللہ اکبر. ثم ان علیہ